بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ زندگی میں زیادہ رشتوں کا ہونا ضروری نہیں، لیکن جو رشتے ہیں ان میں زندگی کا ہونا ضروری ہے۔ لوگوں کا شکوہ نہ کرو بلکہ خود کو بدلو۔ پاؤں کو مٹی سے بچانے کا طریقہ جوتا پہننا ہے، نہ کہ سارے شہر میں قالین بچھانا۔ اپنی اچھائی کو ثابت نہ کرو، وقت ایک دن اسے خود ثابت کر دے گا۔ مولانا رومی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، جب خدا ہماری مدد کرنا چاہتا ہے تو ہمیں انکساری کی طرف مائل کر دیتا ہے۔ آج کل لوگوں کو راس بھی چکر باز لوگ ہی آتے ہیں۔ مخلص وفاداروں کو تو ذہنی مریض اور خاندانی پاگل ہونے کا لقب سے نواز دیا جاتا ہے۔ دنیا بڑی عجیب جگہ ہے۔ جب چلنا نہیں سیکھا تھا تو کوئی گرنے نہیں دیتا تھا، اور جب سے چلنا سیکھا ہے تو لوگ قدم قدم پر گرانا چاہتے ہیں۔ ایسی پڑھائی کا کیا فائدہ جس میں خدا کے لیے عبادت کا ٹائم نہ ملے؟ پریشانی تذکرہ کرنے سے بڑھتی ہے، خاموش رہنے سے کم ہو جاتی ہے، صبر کرنے سے ختم ہو جاتی ہے، اور اللہ کا شکر کرنے سے خوشی میں بدل جاتی ہے۔ نیت کتنی بھی اچھی ہو، دنیا تم کو تمہارے دکھاوے سے جانتی ہے، اور دکھاوا کتنا اچھا ہو، اللہ تم کو تمہاری نیت سے جانتا ہے۔ وقت، دوست اور رشتے یہ چیزیں ہیں جو مفت میں ملتی ہیں، مگر ان کی قیمت کا پتہ تب چلتا ہے جب یہ کہیں کھو جاتے ہیں۔ انسان ہونا ہمارا انتخاب نہیں، قدرت کی عطا ہے، لیکن اپنے اندر انسانیت بنائے رکھنا ہمارا انتخاب ہے۔ اپنی زبان کو کسی کے عیبوں سے آلود نہ کرو، کیونکہ عیب تمہارے بھی ہیں اور زبانیں دوسرے لوگوں کے بھی ہیں۔ بعض لوگوں کے مرنے سے بہت سے لوگ مر جاتے ہیں، اور بعض لوگوں کے مرنے سے بہت سے لوگ جینے لگتے ہیں۔ یہ اپنے اپنے کردار کا نتیجہ ہے۔ تنہا ہونا یہ نہیں ہوتا کہ آپ کے پاس کوئی نہیں ہے۔ تنہا ہونا دراصل یہ ہوتا ہے کہ سب آپ کے پاس ہیں لیکن آپ کا کوئی نہیں ہے۔ گھڑی کی سوئی اوقات بتاتی ہے، اور انسان بھی ایک گھڑی ہے۔ زبان اس کی سوئی ہے جو بندے کی اوقات بتاتی ہے۔ کسی کے گھر جاؤ تو اپنی آنکھیں قابو میں رکھو، اور جب اس کے گھر سے نکلو تو زبان قابو میں رکھو، تاکہ وہاں کی عزت اور راز دونوں محفوظ رہیں۔ معزز بننا چاہتے ہو تو دوسروں کی عزت کرو، کیونکہ یہ کام معزز آدمی ہی کرتا ہے، اور یہی انسانیت کا کمال ہے۔ اگر لفظوں کی تعلیم کے ساتھ لفظوں کی حرمت کا احساس بھی دلایا جائے تو تعلیم و تربیت دونوں ہو جاتی ہے۔ جب لوگ ساتھ چھوڑ جاتے ہیں نا، تو اس میں بھی اللہ کی طرف سے ایک پیغام ہوتا ہے کہ اب بتاؤ تیرا میرے سوا کون ہے۔ خواہشات کے جنگل میں سکون کا پرندہ نہیں چہچہاتا۔ دکھ انسان کو نہیں توڑتا، دکھ میں اپنوں کے رویے توڑ دیتے ہیں۔ علم مال سے بہتر ہے، کیونکہ علم تمہاری حفاظت کرتا ہے اور تو مال کی حفاظت کرتا ہے۔ میں نے اپنی اوقات کو بڑے قریب سے دیکھا تو پتہ چلا کہ چند سانسیں ہیں، اور وہ بھی رب العزت کی محتاج ہیں۔ غلطی اسی سے ہوتی ہے جو محنت کرتا ہے۔ نکموں کی تو ساری زندگی دوسروں کی غلطیاں نکالنے میں گزر جاتی ہے۔ دنیا میں کامیابی چاہتے ہو تو ماں باپ کی خدمت کرو۔ خوف سے غصہ جنم لیتا ہے، اور غصے سے نفرت پیدا ہوتی ہے، جس کا لاوا ابل ابل کر بالآخر بربادی کا سبب بنتا ہے۔ اللہ کی پکڑ سے وہی قوم بے خوف ہوتی ہے جو تباہ ہونے والی ہو۔ میں تیرے چاہنے والی ہوں یا رب العزت، مگر ہے یہ حسرت جن کو تو چاہتا ہے مجھ کو بھی ویسا بنا دے، آمین یا رب العالمین۔ رومی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، اگر تم خدا کو دیکھنا چاہتے ہو تو اس کا ایک طریقہ ہے کہ تم اپنے دل میں جھانک کے دیکھو، کیونکہ تمہارا دل ایک آئینہ ہے۔ اگر یہ بدی سے پاک ہو تو اس میں خدا بھی نظر آ سکتا ہے۔ جلال الدین رومی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں،
گمسم اور اداس مت رہو، باہر آ جاؤ اور اپنی دنیا کو تلاش کرو۔ رومی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، کھانے میں احتیاط برت کیونکہ یہ زہریلی گھاس ہے۔ احتیاط کرنا نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی طاقت اور نور ہے۔ دوسروں کی مدد کرنے کا وقت کسی کے پاس نہیں ہے، لیکن دوسروں کے کام میں ٹانگ اڑانے کا وقت سب کے پاس ہے۔ مولانا رومی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، گفتگو سے سمجھ بوجھ میں اضافہ ہوتا ہے، لیکن تنہائی وہ مدرسہ ہے جہاں عظیم ذہن بنتے ہیں۔ سمجھدار لوگ بحث نہیں کرتے کیونکہ وہ جانتے ہیں کہ سوائے آپس میں رنج پیدا ہونے کے اس سے مفید نتیجہ برآمد نہیں ہوا کرتا۔ اگر آپ کے ساتھ ناانصافی اور زیادتی کی حد ہو جائے تو صرف اتنا سوچ کر خاموش ہو جانا کہ جو ذات اوپر بیٹھی ہے وہ بہت بے نیاز ہے۔ مخلص رشتے بنانے کے لیے مخلص ہونا ضروری ہے۔ آدھا سچ اور آدھا جھوٹ کا مطلب آپ کے رشتے کی بنیاد میں ہی ملاوٹ تھی۔ آج کے دور میں صرف چیزوں میں ہی ملاوٹ نہیں بلکہ جذبات میں بھی ملاوٹ ہے۔ دراصل خالص چیز لوگوں کو ہضم کرنے کی عادت ہی نہیں رہی۔ انسان کا زوال تب شروع ہوتا ہے جب وہ اپنے ساتھ مخلص رہنے والوں سے منافقت شروع کر دیتا ہے۔ ہر کسی کو آپ کے بارے میں سب کچھ جاننے کا کوئی حق نہیں۔ کسی کو بہن کہہ دینے یا بھائی بنا لینے سے اللہ کے بنائے ہوئے محرم اور نامحرم کے رشتے بدل نہیں سکتے۔ اپنی زندگی کو مشکل مت بنائیں اور خود کو بھی دھوکہ دینا چھوڑ دیں۔ نیک بننے کے لیے ایسی ہی کوشش کرو جیسے تم خوبصورت دکھنے کے لیے کرتے ہو۔ دوست بنانے سے پہلے کسی کا چہرہ مت دیکھو بلکہ اس کے اخلاق اور چاہت کو دیکھو، کیونکہ اگر سفید رنگ میں وفا ہوتی تو نمک زخموں کی دوا ہوتی۔ برداشت بزدلی نہیں بلکہ زندگی کا ایک اہم اصول ہے۔ جس دل میں قوت برداشت ہو وہ کبھی ہار نہیں سکتا۔ انسان کو زندگی میں ایسی ٹھوکر بھی لگتی ہے جو گرانے کے بجائے اٹھا دیتی ہے۔ پریشانی صبر کرنے سے ختم ہو جاتی ہے اور اللہ کا شکر ادا کرنے سے خوشی میں بدل جاتی ہے۔ یہ بھی ایک سچ ہے کہ انسان کو خدا تبھی یاد آتا ہے جب وہ درد کا مارا ہو، غرض کا مارا ہو یا پھر مرض کا مارا ہو۔